नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 177 से आज का हमारा लेसन है। पहली जो आयत जो कि आज हम जिसका तर्जुमा हम सीखेंगे उसको आयत बिर कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो ये जानना चाहे कि नेकी के कौन कौन से काम उसे करने चाहिए तो उसे चाहिए कि वो ये आयत पढ़ ले। इसमें सबसे पहले अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत है, अकीदे की दुरुस्तगी है, फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद की बात है, फिर उसके बाद हुकूकुल्लाह की बात है, फिर अलग से अहद की पासदारी है और के वादा खिलाफी ना की जाए। जब किसी के साथ मुआहदा करें, वादा करें तो उसे पूरा करें। फिर उसके बाद सब्र की बात है, सब्र नेकियों की बुनियाद है, जिसमें सब्र नहीं वो नेकी कर नहीं सकता, कर ले तो संभाल नहीं सकता। फिर इसके अलावा जैसे कोई नेकी का काम किया तो लोगों से तारीफ चाही, या नेकी करके एहसान किया, जताया एहसान तो फिर उससे भी नेकी जाया है। इसी तरह रिश्तेदारों का जिक्र है कि उनको देना जो है वो बहुत ज्यादा सवाब है, इसमें ये भी नेकी का काम है। और ये बात भी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो रिश्तेदार सदके के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं बनिस्बत दूसरों के। फिर इसके बाद आप देखेंगे आप किसास के बारे में पढ़ेंगे। किसास बदले को कहते हैं। वो मुजरिम के साथ वो मामला करना जो उसने किसी के साथ किया है, यानी जो ज्यादती उसने उसके साथ किया उसके साथ सेम वैसा ही मामला किया जाए। अब देखेंगे इसमें और देखते हैं जनाब, हम आज इसको सीखते हैं। आज नए वर्ड्स कौन से हमारे आएंगे और तर्जुमा इसको हमने कैसे देखना है। लैसा नहीं है, बेरा नेकी, बा बिर कहते हैं खैर कामिल, मुकम्मल नेकी, ऐसी नेकी जो अल्लाह की रजा के लिए की जाए। लैसा नहीं है, बेरा नेकी, अन ये के तुवल्लू तुम सब फेर लो, तापेश तुम सब फेर लो, वाओ लाम या से मुंह फेरने के मायने में तुम सब फेर लो, वुजूहकुम अपने चेहरे, वज कहते हैं चेहरे को, कुम अपने, क़िबल अल मशरिक़ी मशरिक़ वल मग़रिबी और मग़रिब की तरफ, क़िबला तरफ की तरफ, मशरिक़ और मग़रिब। आप देखेंगे उर्दू का ही लफ्ज़ है ये। वलाकिन्ना और लेकिन, बिर्रा नेकी ये है, मन आमना जो ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती और फरिश्तों पर। अब ये बताया जा रहा है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें, बल्कि नेकी क्या है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, यौम आखिरत पर ईमान लाया जाए और उसके फरिश्तों पर ईमान लाया जाए, वल किताबी और किताब पर, वन नबीयीन और सब नबियों पर, व आतल माला और दे अपना माल, आला हुब्बिही उसकी मोहब्बत की खातिर। इसके दो मायने हैं, या तो ये कि माल की मोहब्बत होते हुए माल को खर्च करना, रिश्तेदारों में देना, या अल्लाह की मोहब्बत में माल को रिश्तेदारों में देना। अभी जैसे हमने पहले भी बात किया कि रिश्तेदार ज्यादा हकदार है सदके के दूसरों के निस्बत, और दोहरा अजर है रिश्तेदारों को सदका करने का, रिश्तेदारों पर सदका करने का। एक तो सदका देने का अजर मिलेगा, दूसरा सिला रहने का। फिर आगे क्या करना है, ज़विल कुर्बा
قرابت داروں کو، یعنی اپنا مال دو اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت ہوتے ہوئے مال خرچ کرو کس پر؟ قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور ابن سبیل یعنی مسافروں کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسافر بھی مجھے بہت کم کی جاتی ہے نا، تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ نیکی کا ایک کام ہے کہ آپ مسافروں پر اپنا مال خرچ کریں، والسائلین اور مانگنے والوں کو۔ جو سائل اللہ پاک نے رزق میں ہم سب کے رزق میں حصہ رکھا ہے، سائل اور محروم کا، جو دروازے پر آ جائے مانگنے کے لیے، یا جو آ جاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ان کو دو، وفر رقابی اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے میں، یا ہوا برائے تاوان جیسے ہوتا ہے کوئی اس طرح کا کسی کی ضمانت ہے اس میں دیا جا سکتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ۔ یہ کتنے سارے نیکی کے کام ہیں۔ وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرے۔ اب غور سے دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ آتا ہے واؤفا حمزہ سے، یا واؤفا یا سے، وفا یا وفی، تو پورا کرنا، پورا دینا۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ سب پورا کرنے والے ہوں بعہدہم اپنے عہد کو۔ اس میں سارے عہد آئیں گے، جو عہد ہم اللہ کے سے کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھا کر، یا اللہ سے مضبوط ایک عہد کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے نکاح منگنی ہماری جو ہے وہ اللہ کے، یہ بھی ایک عہد ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بہت سارے ایسے ہیں جو وعدے کرتے ہیں، تو اس میں کیا کہا گیا کہ وہ سب پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عہدوا جب وہ عہد کریں، تو عہد کا پورا کرنا، کیونکہ عہد کے بارے میں پرسش ہے، اس کو الگ سے بتایا گیا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اگر آپ نے وعدہ کیا وعدہ پورا کریں۔ والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگستی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور دوران جنگ۔ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، سب سچے ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون کہ سب پرہیزگار ہیں۔ نیکی کے اتنے سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا کر کہہ دیا کہ آخر میں سرٹیفکیٹ کیا ملے گا جو سب پر عمل کریں گے، کہ وہ تقوی والے ہیں، یہ سب سچے لوگ ہیں اور یہ تقوی والے ہیں۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو، اس کو تھوڑا سا یاد کر لیجیے، یا ایھا حرف ندا ہے، پکارا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، اے وہ لوگوں آمنو جو سب ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قصاص یعنی بدلہ لینا، فی القتل قتل کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا قصاص کیا تھا، کہ مجرم کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اس نے کسی شخص کے ساتھ کیا ہے۔ اگر قتل ہوا ہے، کسی نے قتل کر دیا، تو جو مارا گیا شخص ہے اگر وہ آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی شخص کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد۔ والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت، بالانثى بدلے عورت کے۔ فمن پس جو کوئی، عفیا معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی بتایا گیا کہ قصاص جو ہے وہ فرض ہے، قتل کا بدلہ لیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی،
فاتباع تو پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق معروف طریقے سے، اور ادائیگی کرے الیہ اس کی طرف سے، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ جو دیت ہے، جیسے خون معاف کیے جاتے ہیں، خون بہا دیا جاتا ہے، دیت اس کو بولتے ہیں، یعنی اگر کوئی معاف کر دے قتل کے بدلے، قتل نہ کرے اور اس کے بدلے دیت لے لے تو یہ کیا ہے؟ ذالک یہ تخفیف، خفافہ کمی ہے، تخفیف ہے، آسانی ہے، رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدی بس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی دیت لے لی اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، فلہ تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یا اور لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ۔ اب قصاص میں زندگی ہے، کس طرح جب قتل کے بدلے قتل ہوگا، بدلہ لیا جائے گا تو پھر قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اس طرح جرائم کے دروازے بند ہوں گے اگر بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل والوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہی زندگی ہے کہ بہت سی جانیں بچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم سب کو عطا کرے، آمین۔